ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکابندی ختم نہ ہونے پر ایران نے دوبارہ آبنائے ہرموز کو بند کر دیا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکی ناکابندی کا جاری رہنا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ہرموز اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک یہ ناکابندی ختم نہیں ہو جاتی۔ نیم سرکاری خبر ایجنسی مہر نیوز کو جاری بیان میں کونسل نے کہا، پاکستان کی حالیہ ثالثی کوششوں کے بعد امریکہ سے ایران کو نئی تجاویز ملی ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرموز پر جہازوں کو ماحولیاتی اور سیکیورٹی فیس ادا کرنا ہوگی۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا مذاکرات میں قومی مفادات کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ انہوں نے خبردار بھی کیا تھا لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اب آبنائے ہرموز کو اپنی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج دشمن کی کمزوری اور ذلت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی زمین، سمندر اور پرچم کا دفاع کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج ایک ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے جسے اپنے ملک اور ملک سے باہر کی بہت فکر ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ معاہدے کی صورت میں ایران سے مل کر جوہری مواد امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایرانی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رہے گی، دیگر سخت اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ ایران آبنائے ہرموز پر انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا۔ مذاکرات اچھے چل رہے ہیں، وہ آج اہم معلومات کا اعلان کریں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار ہیں، انہوں نے مدد کی جس پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں سچویشن روم میں اہم اجلاس ہوا ہے۔ اسرائیلی صحافی کے مطابق اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز کے علاوہ امریکی صدر کے نمائندے اسٹیو وٹکاف، سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف اور جوائنٹ چیفز کے چیئرمین ڈین کین نے شرکت کی۔ اہم فیصلے کیے گئے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات پیر کو ہونے کا امکان کم۔ اعلیٰ حکومتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں پیر کو مذاکرات منعقد نہیں ہو رہے۔ مذاکرات کے لیے دن اور تاریخ ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا بھی کہنا ہے کہ جب تک دونوں فریق مشترکہ فریم ورک پر متفق نہیں ہو جاتے، مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور کیے، آبنائے ہرموز کے راستے جہاز رانی کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے سفارتکاری کو دھوکہ دیا، ساتھ ہی خبردار کر دیا اگر جنگ میں واپسی آئے تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ مستقبل میں کوئی محاصرہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ بہت بولتے ہیں، کوئی ایران پر اپنی خواہشات مسلط نہیں کر سکے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، افزودہ یورینیم ایرانی سرزمین جتنا مقدس ہے کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے امریکی ٹی وی نے ایران امریکہ مذاکرات پیر کو پاکستان میں ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی ناکابندی نے ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور بندرگاہوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے 23 بحری جہازوں کو رخ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ہرموز کھلنے کے دوران صرف 9 جہاز ہی گزر سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایندھن سے لدے بھارت جانے والے 2 بحری جہازوں پر ایرانی گن بوٹس کی فائرنگ، بھارتی پرچم بردار جہاز پر میزائل حملے کی بھی رپورٹس۔ بھارتی وزارت خارجہ میں ایرانی سفیر کی طلبی احتجاجی نوٹ دیا گیا۔ آبنائے ہرموز کی صورتحال پر پیرس میں عالمی رہنماؤں کا اجلاس۔ برطانیہ، فرانس سمیت 40 سے زائد اتحادی شریک۔ آبنائے ہرموز میں سیکیورٹی بڑھانے کے منصوبے زیر غور۔ عالمی تجارتی راستوں کے تحفظ پر اتفاق رائے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا، اجلاس عالمی تجارت کے تحفظ اور مہنگائی میں کمی کے لیے مشترکہ حکمت عملی ہونی چاہیے۔
امریکہ نے روسی تیل کی خرید و فروخت پر پابندیاں مزید 1 ماہ کے لیے ہٹا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ روس سے تیل 16 مئی تک کسی پابندی کے بغیر خریدا جا سکے گا۔ اقدام کا مقصد بین الاقوامی منڈیوں میں پیدا ہونے والی تیل کی قلت کو دور کرنا ہے۔ امریکہ نے پہلے بھی 1 ماہ کے لیے روس کے تیل سے پابندیاں ہٹائی تھیں، جو 11 اپریل کو دوبارہ نافذ کر دی تھی۔ ایران نے سویلین طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دی، 6 ایئرپورٹ کھول دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے امام خمینی اور مہرآباد ایئرپورٹ، مشہد، پرجنگ، گورگن اور زہدان ایئرپورٹ کو کھولا گیا۔ ایرانی سول ایویشن کے مطابق مشرقی حصے میں فضائی روٹس بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیے گئے۔ باقی ایئرپورٹس پر بھی فلائٹ آپریشن مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کی ادائیگی کر دی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یہ رقم سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں تھی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ عرب ٹی وی کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ لبنانی حکام کے مطابق جنگ بندی سے پہلے اسرائیلی حملوں میں 40,000 مکان یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا انہیں شدید نقصان پہنچا۔ دارالحکومت بیروت کے کئی علاقے بھی اسرائیلی حملوں میں شدید متاثر ہوئے۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کیڈٹ سے خطاب میں کہا، کسی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان آرمی کی حکمت عملی دنیا نے دیکھی۔ پاکستانی ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ مئی میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایئر چیف نے کہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کی عالمی سطح پر قیام امن کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، فلسطین، مالدیپ، نیپال اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ گرم موسم میں کراچی کے کچھ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ گارڈن لیاری، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ملیر، کورنگی اور رنگی ٹاؤن میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ مستثنی علاقے بھی بجلی کی بندش سے متاثر۔ لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب 2800 میگا واٹ ہے، جبکہ نیشنل گرڈ سے 2700 میگا واٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس طرح لیسکو میں شارٹ فال 100 میگا واٹ تک رہ گیا۔ پیسکو حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بجلی کی طلب اور رسد میں 600 میگا واٹ کے فرق کا سامنا ہے۔ موسم میں بہتری اور ہفتے کے اختتام کی وجہ سے غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ میں معمولی کمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مال روڈ مری کا دورہ۔ اس سے پہلے ایک اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ضلعی اسپتالوں میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ صوبے میں مراکز صحت میں اصلاحات رواں سال مکمل کرنے کا بھی حکم۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل کے ذریعے علاج اور طبی سہولتوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نرسنگ ڈگری کے لیے سرکاری اسپتالوں میں نشستیں بڑھانے کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کی۔ بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری کے بعد اڈیالہ جیل میں فالو اپ چیک اپ۔ ڈاکٹر عارف خان اور پروفیسر ندیم قریشی پر مشتمل ڈاکٹرز کی ٹیم نے 1 گھنٹے تک ان کی آنکھ کا معائنہ کیا۔ فالو اپ چیک اپ کی روشنی میں ضرورت کے مطابق ڈاکٹرز مزید علاج تجویز کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو پرسوں شام ایمرجنسی میں سرجری کے لیے راولپنڈی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ متاثرہ آنکھ کی سرجری کے بعد گزشتہ روز انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا ایم کیو ایم پاکستان کے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کا حکم اور اکتوبر تک کا وقت دینے کے لیے الیکشن کمیشن کا شکریہ۔ کہا، انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے قطعی لا علم تھے۔ اگر میڈیا کے ذریعے اپنی ہی پارٹی میں انتخابات کے بارے میں علم نہ ہوتا تو بڑی دھاندلی کا خدشہ تھا۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں کالج کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ مقتول احمد اورنگی ٹاؤن کا رہائشی تھا، پرانے کپڑے درآمد کرنے کا کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق واقعے کے وقت مقتول اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ تھا۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا معلوم ہوتا ہے۔ بلدیہ گلشن مزدور میں فائرنگ، محسن نامی شخص قتل۔ اہل خانہ کے مطابق محسن کا گولی مار کے کسی رہائشی سے جھگڑا تھا۔ اورنگی ٹاؤن میں خواجہ سرا پر تشدد اور اغوا، مقدمہ درج۔
خواجہ سرا کا الزام ہے کہ ملزمان نے اجتماعی زیادتی کی اور پھر صدر کے علاقے میں چھوڑ گئے. ملزم گرفتار. وادی نیلم میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث مرکزی شاہراہ کیل شیخ بیلا کے مقام پر بند ہو گئی. پولیس کے مطابق لینڈ سلائڈنگ کے باعث سیاحوں کی 20 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں. موسلادھار بارش کے باعث سڑک کی بحالی میں مشکلات. سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی کوششیں جاری. پنجاب خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش. بعض مقامات پر ژالہ باری. سوات، کرک، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور مانسیرہ میں بارش. گلیات اور وادی ناران میں بھی برف باری ہوئی. وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں بھی بارش. وادی زیارت کے بالائی علاقوں توبہ چکزئی اور توبہ کاکڑی میں بارش. گلگت بلتستان کے ضلع استور اور چلاس میں بھی بارش کا سلسلہ جاری. شدید بارش کے باعث شاہراہ قراقرم کوہستان لاچی نالہ کے قریب لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے. اسلام آباد میں HIV کے پھیلاؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2025 سے مارچ 2026 تک 618 نئے کیسز سامنے آئے. رپورٹ کے مطابق متاثرین میں مردوں کا تناسب 64% ہے. مجموعی کیسز میں 397 مرد، 106 خواتین، 93 خواجہ سرا اور 22 بچے شامل ہیں. صرف سال 2025 میں 498 کیسز رپورٹ ہوئے. 2026 کے پہلے 3 ماہ میں مزید 120 نئے کیسز سامنے آئے. ماہرین کے مطابق نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے دوران غیر محفوظ جنسی رویے HIV کا سبب ہیں. پاکستان میں HIV کے مریضوں کی مجموعی تعداد اندازاً 3.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. غزہ پر 2 سال کی اسرائیلی بمباری اور زمینی آپریشن میں 38,000 سے زائد خواتین اور بچیاں شہید ہو گئیں. 11,000 سے زائد شدید نوعیت کے زخمی جو عمر بھر کی معذوری کے ساتھ زندہ ہیں. 8 لاکھ کے لگ بھگ خواتین اور بچیاں بے گھر ہوئیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے دسمبر 2025 کے دوران اسرائیلی حملوں میں اوسطاً روزانہ 47 خواتین اور بچیاں شہید ہوئیں. برطانوی دارالعوام میں اسرائیل پر پابندیوں کے مطالبے کی قرارداد پیش کر دی گئی. لیبر رکن رچرڈ برگن کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق کا منصوبہ بنایا. دارالعوام کے 75 ارکان نے ہنگامی تحریک کی حمایت کی. تحریک میں برطانیہ سے عالمی قوانین کے تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ، قبضہ مضبوط کرنے والوں کے اثاثے منجمد اور ان پر سفری پابندی لگانے کا مطالبہ. اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین سے بھی نہیں الجھنا چاہیے. صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ امریکہ جتنا طاقتور سمجھا جاتا تھا اتنا ہے نہیں. بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا امریکی صدر کو پیغام. کہا امریکہ کے اصل مفادات تیل و گیس حاصل کرنا ہے. خود کو آمر کہنے کے امریکی الزام پر بیلاروس کے صدر نے کہا وینزویلا، کیوبا اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسیاں اصل آمریت ہیں. برازیلی صدر لولا ڈی سلوا کی امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید. کہا ہم ہر صبح جاگ کر اور ہر رات سونے سے پہلے کسی صدر کا یہ ٹویٹ پڑھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں اس نے دنیا کو دھمکیاں دے رکھی ہوں اور جنگ کے اعلانات کر رکھے ہوں. اسپین کے شہر بارسلونا میں دنیا کے ترقی پسند رہنماؤں کی کانفرنس سے خطاب میں کہا ایران جنگ روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 5 ارکان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا پڑے گی. امریکی حکومت نے گاڑیاں بنانے والے بڑے امریکی اداروں سے ہتھیار بنانے کا کام بڑھانے کی درخواست کر دی. امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام نے جنرل موٹرز اور فورڈ سمیت مختلف امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنیز کے ٹاپ ایگزیکٹو سے ملاقات کی. ان سے کہا کہ وہ اسلحہ بنانے کے کام میں زیادہ بڑا کردار ادا کریں. غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز نے اس خبر پر پینٹاگن سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا محکمہ جنگ بہترین اسلحے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے. دبئی کی اوپن ایئر مارکیٹ گلوبل ولیج پیر سے دوبارہ کھول دیا جائے گا. گلوبل ولیج ایران جنگ کے دوران سیکیورٹی خدشات کے باعث 28 فروری کو بند کر دیا گیا تھا. گلوبل ولیج گزشتہ 30 سال سے سجایا جا رہا ہے. گزشتہ سیزن میں 1 کروڑ 5 لاکھ سے زائد افراد کی آمد ہوئی تھی.
بنگلہ دیش سے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. 4 نئے کھلاڑی عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس اور محمد غازی غوری ٹیم کا حصہ. قومی ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی. پہلا ٹیسٹ 8 مئی سے ڈھاکہ جبکہ دوسرا ٹیسٹ 16 مئی سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا. پاکستان اور ارجنٹائن کی فٹ بال ٹیمز کے درمیان ممکنہ فرینڈلی میچ کے انعقاد پر دونوں ممالک کی فٹ بال فیڈریشن کے درمیان رابطہ. ذرائع کے مطابق آن لائن اجلاس میں نہ صرف ممکنہ فرینڈلی میچ بلکہ کوچنگ، ٹیکنیکل سپورٹ اور فٹ بال ڈیولپمنٹ پروگرامز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دوسری جانب ارجنٹائن میں پاکستانی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کے لیے طویل مدتی اور منظم شراکت داری قائم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا. سے زیادہ آبادی ہماری امید سے ہے، پر جینے کا ساما تو باہر قوت خرید سے ہے. اور ریس لگا دی ہے، بھگدڑ مچا دی ہے بھائی نے، نائی نے دھوم مچا دی ہے، لائن لگا دی ہے دائی نے. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. ٹھہر ذرا دم لیں، وقفہ ذرا ہم لیں، خود بھی ذرا جی لیں اوروں کو بھی جی لینے دیں. ٹھہر، وقفہ ذرا ہم لیں، خود بھی ذرا جی لیں اوروں کو بھی جی لینے دیں. کم ہے پانی اس دنیا میں جانی، ختم نہ ہو جائے پی لینے دے، جی لینے دے. سمجھ آئی؟ اور میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور پاپولیشن کونسل کی خصوصی مہم وقفہ کے تحت شہزاد رائے کا اسپیشل سانگ ریلیز کر دیا گیا.